بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اگر آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے، اچھا استاد بننا ہے، اچھا مارکیٹرین یا پھر اچھا بزنس مین، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہونا۔ اچھی کمیونیکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اچھی انگریزی بولنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو آپ اپنا میسج اکراس دا ٹیبل اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پائیں، وہ چاہے انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، پرشین میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ لیکن کیونکہ ہمارے چینل کا مین فوکس ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہے، تو اسی لیے اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک کمپلیٹ انگلش گرامر کا کورس پلان کیا ہے، تاکہ جب آپ اپنے لوکل بزنس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کے جائیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ انگریزی کی بیسک نالج ہونی چاہیے۔ ہم اس کورس کو نہایت ہی بیسک لیول سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو انگلش گرامر آسان طریقے سے سکھائیں گے، اور آئی ایم شیور کہ اس کورس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ انگریزی کو سمجھ بھی سکیں گے، لکھ بھی سکیں گے اور بول بھی سکیں گے۔ رائٹ جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ٹینس جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا کیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیسا کیا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سے رولز ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سینٹینس اردو میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، کیونکہ نارملی ہم لوگوں کے جو سلیبس یا کریکولم ہے اس میں ٹرانسلیشن ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اردو میں اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ سینٹینس کے آخر میں لکھا ہوا نظر آئے گا تا ہے، تی ہے، تے ہے یا تا ہوں۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہم گاڑی چلاتے ہیں۔ اس طرح کے تمام جملے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا رولز کی طرف کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جس وقت ہم کسی سینٹینس کو کنورٹ کر رہے ہیں یا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر میں رولز کی بات کروں تو اس میں ہمیشہ ہمارے پاس پہلا رول یہ آئے گا کہ اس میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوگی۔ The next rule is کہ اگر ہم اس کے helping verbs کی بات کریں وہ ہیں do and does۔ اس میں دو helping verbs استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ present indefinite tense میں کبھی بھی جو پازیٹیو سینٹینس ہیں یا اسٹیٹمنٹ سینٹینس ہیں اس میں آپ helping verbs کا استعمال کبھی بھی نہیں کرتے۔ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے سینٹینس میں اگر واک ہے تو آپ واکس کریں گے، اگر ایٹ ہے تو ایٹس کریں گے، سنگ ہے تو سنگس کریں گے، ڈرنک ہے تو ڈرنکس کریں گے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ دا سینٹینس ہیز ٹو بی پازیٹیو۔ سینٹینس کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤنس۔ آئی مین ٹو سے کہ جملے کے شروع میں ہی، شی، اٹ یعنی کہ تھرڈ پرسن پروناؤنس اپارٹ فرام دے، اور سنگولر ناؤن۔ سنگولر ناؤن کے بارے میں اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ایک ناؤن، فار ایگزامپل عفان یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کسی بھی انڈیویجول کا۔ اسی طرح بک ہے، ٹری ہے، کار ہے، کوئی بھی چیز، یہ سارے کہلائے جاتے ہیں سنگولر ناؤن۔ جملے کے شروع میں کوئی بھی پروناؤن یا کوئی بھی سنگولر ناؤن ہے تو آپ نے ورب کے بعد ایس یا ای ایس لگا دینا ہے، یعنی واک ہے تو واکس ہو جائے گا، ایٹ ہے تو ایٹس ہو جائے گا۔ لیکن اگر جملے کے شروع میں آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن مینس ایک سے زیادہ نام آتے ہیں تو آپ ورب کے بعد ایس یا ای ایس نہیں لگاتے۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک جملہ کہتا ہوں وہ پانی پیتا ہے، اب دیکھیں اس جملے میں تا ہے آتا ہے، تا ہے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو لہٰذا اس جملے کو ہم اس طرح لکھیں گے ہی ڈرنکس واٹر، وہ پانی پیتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈرنک کے آگے ایس کا اضافہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں نے ہی یوز کیا تھا۔
اسی طرح اگر ہم دوسرا جملہ لکھتے ہیں I drink water، اس میں نے ایس نہیں لکھا کیونکہ اس میں سٹارٹ آئی سے ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہیلپنگ وربس کی طرف۔ جس طرح کہ آپ جان چکے ہیں کہ اس ٹینس کے 2 ہیلپنگ وربس ہیں، ڈو اینڈ ڈز۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈو یا ڈز سمپل سینٹینسز میں یا پوزیٹیو سینٹینسز میں اگر استعمال نہیں ہوتے تو یہ ہیلپنگ وربس ہیں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہیلپنگ وربس استعمال ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو یا انٹروگیٹو سینٹینسز کے اندر۔ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نیگیٹو سینٹینسز وہ ہوتے ہیں، منفی جملے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کا انکار کیا جائے، اور انٹروگیٹو ہم بولتے ہیں سوالیہ جملوں کو جس میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو، اس صورت میں یہ ہیلپنگ وربس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہیلپنگ وربس کون سے پروناؤنس اور ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈز۔ ڈز آتا ہے ہی، شی، اٹ اور کسی بھی سنگولر ناؤن کے ساتھ، اور ڈو استعمال کیا جاتا ہے آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤنس کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، وہ اسکول نہیں جاتا ہے، ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملے کے شروع میں ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ہم ہیلپنگ ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا ایڈیشن کرتے ہیں، لیکن اس جملے میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہم صرف پوزیٹیو سینٹینس میں کرتے ہیں، تو لہٰذا نیگیٹو یا انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم ایس یا ای ایس نہیں لگاتے، چاہے شروع میں کوئی بھی ناؤن، کوئی بھی پروناؤن استعمال کیا گیا ہو۔ اسی لیے یہ ایک نیگیٹو جملہ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب آ گیا تو اس کے بعد اسی لیے میں نے ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا ایڈیشن نہیں کیا۔ تو جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے شروع میں ہی ہے تو ہیلپنگ ورب ہم نے ڈز یوز کیا۔ اسی کو اگر میں کہہ دوں آئے تو لہٰذا آئی کے ساتھ ڈز کبھی بھی یوز نہیں ہوگا، آئی کے ساتھ یوز ہوگا ڈو۔ I do not go to school۔ اور اگر آپ ان سینٹینسز کو آپ کوشچن کی فارم میں لے کر آنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل he goes to school، تو یہ ایک پوزیٹیو سینٹینس ہے، he goes to school۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای ایس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم نے نیگیٹو میں چینج کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ he کے بعد ہیلپنگ ورب ایڈ کریں گے، تو ہم لکھیں گے کہ he does not go to school۔ اس میں نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیا، اسی وجہ سے یہ سینٹینس نیگیٹو میں کنورٹ ہو گیا۔ اور اگر میں اسی سینٹینس کا انٹروگیٹو سینٹینس بناتا ہوں یا سوالیہ جملہ بناتا ہوں، ہی گوز ٹو اسکول کو انٹروگیٹو سینٹینس میں چینج کرنا ہے، میں کیا کروں گا کہ اس ہیلپنگ ورب کو میں شروع میں لے آؤں گا، تو یہ سینٹینس اس طرح بن جائے گا ڈز ہی گو ٹو اسکول اور آخر پہ کوشچن مارک۔ انٹروگیٹو سینٹینس میں ہمیشہ آخر پہ کوشچن مارک آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جب بھی آپ کسی بھی سمپل جملے کو انٹروگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کریں گے تو آپ نے سمپلی ہیلپنگ ورب کو شروع پہ لے آنا ہے اور باقی جملہ اسی طرح رہے گا۔ یہ کچھ ہمارے رولز ہیں، بیسکس ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے،